پوائنٹ نمبر 1 یہ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث میں نے پچھلی دفعہ استنجا کے کانٹیکسٹ میں بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ تو قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرے. یہی حدیث جب سنن نسائی کے اندر اور الموطا امام مالک کے اندر آتی ہے تو وہ کچھ یوں ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں جب وہ مصر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ٹوائلٹس جو ہیں وہ قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں, تو انہوں نے وہاں پر یہ حدیث پھر سنائی تھی جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. تو سنن نسائی اور الموطا امام مالک میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے مصر کے لوگوں, میں تمہاری لیٹرینوں کا کیا کروں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ جب بھی کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرے اور نہ قبلے کی طرف رخ کرے. تو یہاں ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جو WC بنے ہوئے ہیں ان کے رخ قبلے کی طرف نہیں ہونے چاہیے. تو قبلے سے 90 ڈگری پہ WC کا رخ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر قبلہ یوں ہے تو سیٹ یوں لگی ہونی چاہیے, اس طرح بالکل 90 ڈگری, تاکہ نہ قبلے کی طرف رخ ہو اور نہ پیٹھ ہو, شائبہ تک بھی نہ ہو. اور اس میں اس بحث میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ بلڈنگ کے اندر ہے یا بلڈنگ کے باہر. ہمارے نزدیک تو راجح چیز یہ ہے چاہے بلڈنگ کے اندر ہو یا بلڈنگ کے باہر, کیونکہ یہ جو حدیث ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو انہوں نے لیٹرینوں کا ذکر کیا, تو لیٹرینیں ظاہر ہے اوپنلی نہیں تھیں, وہ کلوز جگہ پر تھی. تو چاہے کلوز جگہ بھی ہوں تب بھی قبلہ رخ نہ تو بیٹھا جائے اور نہ پشت کر کے قبلے کی طرف استنجا کرتے ہوئے. تو گھروں میں اگر اس طرح کے WC ہوں تو ان کو توڑوا کر درست کروانا چاہیے. میں نے الحمدللہ اپنے آفس میں بھی جو میرے ساتھ اٹیچ باتھ تھا کمرے کے ساتھ, اس کا بالکل جو WC کا رخ تھا وہ قبلہ رخ تھا, تو وہ توڑوا کے اس کو صحیح کروایا. اسی طریقے سے گھر بنایا جب تو اس میں بھی اہتمام کیا. تو یہ چیز ضروری خیال رکھیں. اور ہمارے اس جہلم شہر کے اندر تو میں کئی مسجدیں ایسی جانتا ہوں کہ جن کے ٹوائلٹس قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی پیٹھ ہو رہی ہے قبلے کی طرف, چہرہ تو نہیں ہو رہا. تو پیٹھ کرنا بھی منع اور رخ کرنا بھی منع, یہ دونوں چیزیں منع ہیں. اور یہی میں قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے کے اعتبار سے بھی ایک چیز اجتہادی مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یاد رکھیں, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوک دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں جو قبلہ رخ دیوار تھی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم کا نشان دیکھا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کیا, اور پھر فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے, اگر تھوک آئے تو اپنے بائیں پاؤں کے نیچے اس کو مسل لو. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر مسجدوں میں قالین نہ ہو, جس طرح ہماری جنازہ گاہ وغیرہ ہوتی ہے کہ مٹی کا فرش ہوتا ہے, اسی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے, جس میں جوتیوں سمیت نماز پڑھی جاتی ہے. البتہ جہاں پر قالین بچھا ہوگا یا دریاں بچھی ہوں گی پھر وہاں یہ حکم نہیں, وہاں کے لیے الگ سے حدیثیں ہیں کہ اپنے دامن میں تھوک لے کر اس کو مسل دیا جائے اپنے کرتے کے اگلے دامن میں. تو یہ میں نے 7 مسئلہ بھی کلیئر کر دیا. ویسے بھی ہمارے جو سیاچن میں فوجی بھائی ہیں وہ جوتوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں, جوتیوں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے اگر جوتیاں پاک ہوں, لیکن آج کی جو مسجدیں ہیں ان میں جوتیاں اتار کے جانا چاہیے, اس پہ بھی اجماع ہو چکا ہے. تو میں نے جو بڑی بڑی اجماع کی مثالیں گنوائی تھیں اجماع والے اپنے مسئلہ نمبر 31 کے اندر, تو اس میں نے یہ بات بھی بتائی تھی. یہی حدیث بخاری اور مسلم کی جب سنن نبی داؤد میں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو امامت سے اتار دیا, اور جب وہ اگلی نماز کے لیے امامت کرنے لگا تو صحابہ کرام نے اس کو پکڑ کر مصلی سے پیچھے کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تمہاری امامت سے. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنفرم کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ساتھ ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے, یعنی قبلے کی طرف تھوک کر کے. اللہ پر تھوک نہیں گرا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم یہ ایمان کا حصہ ہے, جو سورۃ المائدہ میں ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں, آیت نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اے ایمان والو شعائر اللہ کی جو حرمت ہے اس کو حلال نہ کر لو, اس کا احترام کرو. اس کانٹیکسٹ میں قبلہ رخ تھوکنا بھی شعائر اللہ کی توہین ہے.
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتارا اور فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 مجھے یاد آ گئی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ نے دکھ اور درد دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اسی حدیث سے اجتہاداً یہ مسئلہ بھی نکلا کہ قبلہ رخ پاؤں بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اس کو ہم حرام تو نہیں کہتے، لیکن اس سے ہمیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ شعار اللہ کی تعظیم کرنی ہے۔ کوئی بہت بڑے مفتی صاحب ہوں، علامہ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، وہ یہ پسند کریں گے کہ کوئی شخص ان کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹ جائے، تو آپ کے مفتی صاحب اور شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کی عزت جو ہے اتنی عزت تو کم از کم قبلہ شریف کو بھی دی جائے، جو شعار اللہ ہے، جس کی طرف ہم پانچوں وقت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو قبلہ رخ جو ہے ٹانگیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں میں شعار اللہ کے حوالے سے ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں کہ شعار اللہ صرف وہی ہوں گے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اللہ کی نشانیاں بنانا شروع کر دے گا تو وہ نشانیاں نہیں بنے گی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ بس یہی ایک جگہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے، جس میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں بھی ہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ یہ باندھی ہے کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ قبر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو وہ قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یہ جو ہے یہ جنتی ٹکڑا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی جگہ بھی ہم جنت کا ٹکڑا ڈکلیئر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، جس طرح پاکستان کے مولویوں نے اور جوگیوں نے پاک پتن کے اندر بہشتی دروازہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جنتی دروازہ ہے۔ اس شعار اللہ کو ہم نہیں مانیں گے، یہ شعار المولویین ہے، یہ اللہ کا ڈکلیئر کیا ہوا نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر اپنی سواری بٹھاتے تھے اور خود بھی بیٹھتے تھے اور پیشاب کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں قیام فرمایا تھا۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کو نسبت ہے ان کا احترام کرنا۔ لیکن یہ پروٹوکول صرف پروفٹ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کسی کا یہ پروٹوکول نہیں۔ لہذا یہ جو ہمارے اسلام آباد میں بری امام کے چلے کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے، ان کے ماں باپ کی قبریں الگ بنی ہوئی ہیں اور پھر کہتے ہیں یہاں بھی جانا ہے، یہ بھی شعار اللہ ہے، یہ بھی شعار اللہ ہے، ان شعار اللہ کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ ورنہ میں بھی اپنی قبر جب بناؤں تو میں گھر والوں کو وصیت کر دوں کہ یہ شعار اللہ ہے۔ قرآن حدیث میں نہ اس کی دلیل ہے نہ بری امام کی دلیل موجود ہے۔ تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کی تعلیمات کے بغیر کسی کی کوئی ڈکلیئر کی ہوئی شعار اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ بھی الحمدللہ ایک کریٹیکل پوائنٹ تھا۔